بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ المقام الثانی احکام الظن المعتبر، ویقع البحث فی موضعین: الاول امکان التعبد بالظن، الثانی وقوعہ بعد ثبوت امکانہ۔ توجہ فرمائیں کہ ہم نے کہا تھا المقصد السادس الحجج والامارات، ٹھیک ہے جی۔ کہا تھا کہ یقع الکلام فی مقامات ثلاثہ، تین مقامات میں ہماری بات تھی۔ پہلی تھی فی القطع و احکامہ، قطع اور قطع کے احکام۔ آج شروع کر رہے المقام الثانی فی احکام الظن المعتبر، ظن معتبر کے احکام میں۔ دو مقامات میں بحث ہے، یہاں پر دو موضع، انہوں نے لفظ موضع استعمال کیا ہے، دو موضع میں بحث ہے۔ پہلی بحث یہ ہے، توجہ کریں گے، آیا تعبد بالظن ممکن ہے یا ممکن نہیں؟ تعبد بالظن کیا مطلب؟ یعنی آیا مولا ہمیں یہ کہہ سکتا ہے کہ تم ظن پر عمل کرو احکام کو حاصل کرنے میں، اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے میں؟ یعنی کیا ظن کو مولا ہمارے لیے معتبر قرار دے سکتا ہے یا نہیں؟ یعنی ظن کو وہ حجت قرار دے سکتا ہے یا صرف حجیت مرہون منت قطع کی؟ یہ سوال ہے نا، کہ امکان یعنی تعبد بالظن یعنی ظن کا پابند بنانا۔ شارع یہ کہے کہ تمہارے لیے ظن کیا حجت ہے، کہ یہ ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے؟ سمجھا کی بات نا؟ یعنی آیا ظن کے ذریعے سے بھی ہم حکم شرعی کو ثابت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ یہ موضوع اول ہے، آیا ممکن ہے یا نہیں تعبد بالظن، ظن پر عمل کرنا، ظن کے ذریعے حکم شرعی کو حاصل کرنا، آیا اصلاً مرحلہ فرض میں آیا ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے؟ سمجھا کی بات نا؟ آیا شارع ایسا کر سکتے ہیں ہمیں کہے کہ تمہارے لیے ظن بھی کیا ہے، حجت ہے؟ یہ بات ہے۔ موضع ثانی میں بات یہ ہے، اگر فرض کر لیں کہ ممکن ہے تعبد بالظن، اگر ممکن ہے تو پھر بات ہوگی، ممکن ہے یعنی محال نہیں ہے، اب بات ہوگی آیا خارج میں اس طرح کا تعبد بالظن واقع ہوا ہے یا واقع، یعنی ایسے کچھ ظنون ہیں جن کو شارع نے ہمارے لیے معتبر قرار دیا ہو اور کہا ہو کہ تمہارے لیے حجت ہیں، خارج میں بھی آیا واقع ہوئے ہیں یا واقع نہیں؟ یعنی آیا ظنون معتبرہ موجود ہیں یا موجود؟ ایسے ظنون یعنی جن کے ذریعے حکم شرعی کو کشف کر سکیں، ایسے ظنون خارج میں پائے جاتے ہیں یا نہیں پائے جاتے؟ مثلا ہم ثابت کریں گے ایسے ظنون ہیں جو ان کو شارع ہمارے لیے معتبر قرار دیتا ہے، جیسے خبر واحد ہے، قول لغوی ہے، ظواہر کتاب ہے، اجماع ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال دو موضع میں بحث ہے۔ اب ذرا واپس آ جائیں پہلے موضع میں بحث۔ پہلے موضع میں بحث یہ کہ کیا تعبد بالظن ممکن ہے یا ممکن نہیں؟ لفظ آ گیا ممکن، یعنی امکان کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے امکان ذاتی، ایک ہوتا ہے امکان وقوعی۔ توجہ کریں گے، منطق میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب بھی کسی محمول کو موضوع کی طرف نسبت دیں، یاد ہے؟ جب بھی کسی محمول کو موضوع کی طرف
نسبت دیں، یا معمول کا ثبوت ضروری ہوگا، جیسے اللہ موجود، وجود کو اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت دیں، یا الانسان حیوان، حیوان کو نسبت دیں انسان کی طرف، تو یہاں معمول کا ثبوت ضروری ہے۔ اس نسبت کو نسبت وجوب کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ یا جب معمول کو موضوع کی طرف نسبت دیں تو معمول کا سلب کرنا ضروری ہے، جیسے شریک باری تعالیٰ کی طرف وجود کو نسبت دیں تو شریک باری تعالیٰ سے وجود کو سلب کرنا ضروری ہے، اس کو کہتے تھے نسبت امتناع، یاد ہے۔ اور تیسرا تھا معمول کا نہ ثبوت ضروری ہے نہ سلب ضروری ہے، معمول کا ثبوت بھی ضروری نہیں ہے، معمول کا سلب بھی ضروری، اس کو کہتے تھے امکان، جی نسبت امکان۔ اس امکان کا نام ہے امکان ذاتی یا امکان ماہوی، یعنی ایک ماہیت کے اعتبار سے نہ معمول کا وجود ضروری ہے نہ عدم ضروری ہے، ٹھیک۔ اس امکان، اس کو یاد ہے منطق میں کہا تھا اس امکان کا نام ہے امکان خاص، اس کے مقابلے میں ہوتے ہیں کہ امکان عام۔ امکان عام میں قضیہ کی طرف مقابل کی ضرورت کو سلب کیا جاتا ہے، میں اس تفصیلات میں نہیں جاتا، آپ خود رجوع کریں۔ بہرحال ایک ہوتا ہے امکان ذاتی، وہی جو نسبت وجوب اور نسبت امتناع کے مقابلے میں ہے۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ موجودات کی 3 قسمیں ہیں، واجب الوجود، ممتنع الوجود، ممکن الوجود۔ یہ جو ممکن ہے، اس امکان جس کو امکان خاص کہتے ہیں، اس کا نام ہے امکان ذاتی، ٹھیک، توجہ کریں۔ اس کے ساتھ یہ ہے، ایک ہے امکان وقوعی، سمجھنا یہاں امکان وقوعی کی بات کر رہے ہیں۔ امکان وقوعی یعنی آیا اس چیز کا واقع ہونا کسی مفسدے کا مستلزم ہے یا مستلزم نہیں ہے، آیا اس شے کے واقع ہونے سے کوئی محال لازم آتا ہے یا محال لازم نہیں آتا۔ توجہ کی آپ نے، یعنی امکان ذاتی کی بات نہیں کر رہے، یہ مرحلہ آتا ہے امکان ذاتی کے بعد، جو چیز امکان ذاتی رکھتی ہو، اب بحث یہ ہوتی ہے کہ آیا خارج میں اس کا وقوع ممکن ہے یا ممکن، کیا مطلب، یعنی آیا خارج میں اس کے واقع ہونے سے کوئی محال ذاتی لازم آتا ہے یا کوئی اس طرح کا محال اور مفسدہ لازم نہیں آتا۔ یعنی امکان وقوعی کا مرحلہ کس کے بعد ہے؟ امکان ذاتی کے بعد۔ فرض کریں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، انسان امکان ذاتی رکھتا ہے، یعنی اس کے لیے وجود بھی ضروری نہیں ہے، عدم بھی ضروری، موجود بھی ہو سکتا ہے، تو اس کا مطلب ہے امکان ذاتی رکھتا ہے۔ اب آیا خارج میں بھی وہ واقع ہوا ہے یا واقع نہیں ہوا؟ آیا خارج میں اس کے واقع ہونے سے کوئی محال لازم آتا ہے یا محال لازم؟ اگر ہم کہیں محال لازم نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے خارج میں وہ موجود بھی ہو سکتا ہے۔ اب بات ہوگی جب امکان وہ کوئی رکھتا ہے خارج میں واقع بھی ہوا ہے یا نہیں ہوا، تو کہتے ہیں یہ 3 چیزیں ہیں اس میں، انسان میں امکان ذاتی بھی رکھتا ہے، امکان وقوعی بھی رکھتا ہے، اور خارج میں واقع بھی ہوا ہے۔ بات سمجھ آئی کسی حد تک؟ امکان وقوعی کے کیا مطلب ہوا، یعنی آیا اس کے واقع ہونے سے کوئی مفسدہ لازم آتا ہے، اس کا مطلب ہے پھر اگر مفسدہ لازم آتا ہے تو وہ خارج میں واقع نہیں ہو سکتی، یا مفسدہ لازم نہیں آتا، کوئی محال لازم نہیں آتا ہے، تو اس کا مطلب ہے پھر وہ خارج میں وہ موجود ہو سکتی ہے۔ سمجھ آگی بات؟ کہتے ہیں کہ اب ایک شے امکان ذاتی رکھتی ہے، اس کا مطلب ہے اب بحث ہوگی آیا امکان وقوعی رکھتی ہے یا وقوعی نہیں رکھتی۔ اب جو چیز امکان وقوعی رکھتی ہے یا خارج میں وہ واقع ہوئی ہوگی یا خارج میں واقع نہیں ہوگی۔ اب آ جائیں اصل بحث ہماری ہو رہی ہے تعبد بالظن، ظن کا پابند بنانا، سادہ اردو میں ترجمہ کرتا ہوں، یہ بات سی نا، آیا یہ امکان وقوعی رکھتا ہے یا امکان وقوعی؟ آیا اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ شارع ہمارے لیے ظنون کو معتبر قرار دے سکتا ہے، آیا اس کا لازمہ کوئی محال ذاتی ہے یا کوئی لازمہ اس کا محال نہیں ہے؟ آیا اس کا نتیجہ کوئی مفسدہ ہے یا مفسدہ نہیں ہے؟ سمجھ آگے بات نہیں سمجھ آئی؟ بات یہ کہ آیا تعبد بالظن امکان وقوعی رکھتا ہے یا امکان وقوعی نہیں رکھتا؟ بس میں مثال دیتا ہوں، فرض کریں 5 سر والا انسان،
آیا امکان وقوعی رکھتا ہے؟ کہتے ہیں امکان ہے، واقع ہونے کے اعتبار سے امکان ہے، کیونکہ اس کا لازمہ کوئی محال ذاتی نہیں ہے، اس کا لازمہ کوئی مفسدہ نہیں ہے۔ 5 سر والا انسان ہو تو اسے کسی قاعدہ کلیہ کو کوئی توڑ نہیں بنتا ہے، اس کا لازمہ کوئی محال عقلی نہیں ہے 5 سر والا انسان۔ امکان وقوعی ہے لیکن خارج میں واقع ہے یا نہیں، یہ علیحدہ بات ہے۔ بعض کتاب میں 2 سر والے کی بات ہوئی ہے، تو وہ 2 سر والا امکان وقوعی بھی ہے اور خارج میں واقع بھی ہوا ہے۔ ہم بعد مثال دیتے ہیں 5 سر والا انسان یا 5 ہاتھوں والا انسان، امکان وقوعی رکھتا ہے لیکن خارج میں واقع ہوا یا نہیں، علیحدہ بات ہے۔ لہذا سب سے پہلے بات کیا ہوگی، آیا یہ تعبد بظن امکان وقوعی رکھتا ہے یا امکان وقوعی نہیں رکھتا؟ سمجھ آ گئی بات؟ کہتے ہیں اکثریت فقہائے امامیہ، فقہائے اصولی اکثر وہ امکان وقوعی کے قائل ہیں۔ کہتے ہیں بہترین دلیل امکان کی اس کا واقع ہونا ہے۔ جس طرح کہ اصول الفقہ کے شروع میں وضع کی 4 اقسام بیان کی تھیں، تیسری قسم تھی وضع عام موضوع خاص۔ کہا تھا کہ پہلی بات یہ ہے کہ آیا یہ ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے؟ کہتے ہیں اس کے امکان کی بہترین دلیل ہے اس کا واقع ہونا کہ خارج میں اس طرح کی وضع واقع ہوئی ہے۔ اب یہاں پر بھی آیا امکان وقوعی ہے، یہ تعبد بظن امکان وقوعی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ بہترین جواب یہ کہ خود خارج میں واقع ہوا ہے۔ ایسے ظنون ہیں جن کو شارع نے ہمارے لیے حجت قرار دے دیا۔ اس کا مطلب ہے چونکہ جب تک کوئی چیز ممکن نہ ہو اس وقت واقع ہے۔ بدایت الحکمت میں آپ انشاءاللہ پڑھیں گے، جب تک کوئی چیز مرحلہ امکان میں نہ آئے اس وقت تک وہ وجود میں نہیں آ سکتی۔ اگر کوئی چیز خارج میں موجود ہے اس کا مطلب ہے وہ امکان وقوعی سے مرحلے سے گزر کر آئی ہے نا۔ تو بہرحال مشہور اصولی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جناب وہ امکان وقوعی رکھتا ہے، امکان وقوعی۔ ابن قبہ، یہ البتہ یہ ان کا نام ہے، ایک بزرگ ہمارے فقیہ گزرے، بڑا ان کا کتابیں بھی ہیں۔ ان کے بارے میں یہ وہ کہتے ہیں کہ اصلاً تعبد بظن امکان وقوعی نہیں رکھتا۔ کیوں؟ وہ ان کی دلیل ہے، اس کا جواب بھی ہے۔ دلیل ان کی ایک دلیل یہ ہے، انشاءاللہ آپ بڑی کتابیں پڑھیں گے تو زیادہ دلیلیں ہوں گی۔ وہ کہتے ہیں اگر آپ قائل ہو جائیں کہ فروع دین میں، فروع دین کی بات ہو رہی ہے نا، فروع دین میں اگر ظن اس کا مطلب ہے معتبر ہو سکتا ہے تو پھر اصول دین میں بھی ظن معتبر ہونا چاہیے نا۔ اگر کسی عمل کے اوپر ظن معتبر آ جائے تو ظن پر عمل کرتے ہو کہتے ہیں وہ آپ کے لیے حجت ہے، آپ حکم شرعی کو ثابت کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اگر ایک آدمی کی نبوت کے بارے میں شک ہو جائے، ہمیں فروع دین اصول دین کی بات کریں، اس کا مطلب ہے اس اصول دین کو بھی ظن معتبر سے ظن سے ثابت کر سکتے ہیں، جبکہ کوئی بھی قائل۔ جواب یہ ہے کہ جناب آپ قیاس نہ کریں، یہ قیاس ہے، آپ فروع دین کو مکس کریں کس کے ساتھ؟ اصول دین کے ساتھ۔ یہ قیاس ہے، خود قیاس دلیل ظنی ہے، آپ ایک دلیل ظنی کے لیے ایک دلیل ظنی پیش کریں، یہ کون سی بات ہے؟ بہرحال ابن قبہ کہتے ہیں اصلاً تعبد بظن امکان وقوعی نہیں رکھتا، جبکہ اس کے مقابلے میں مشہور کیا فرماتے ہیں؟ وہ امکان وقوعی رکھتا ہے، اس کی بہترین دلیل خود خارج میں اس کا واقع ہونا۔ لیکن ایک ابھی آخری جو بات سے سب سے اہم بات ہے وہ ایک قاعدہ کلیہ ہے، توجہ فرمائیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ اصل کیا ہے، قاعدہ کلیہ کیا ہے۔ ذرا ابھی یہ آخری بات ہے، اس کے لیے قرآن مجید کی آیت بھی وہ پیش کرتے ہیں، بہت مہم ہے۔ کیا اس کو یہاں تک میں ترجمہ کرا دیتا ہوں، آگے دیکھیں پڑھتے ہیں، یہاں تک ترجمہ کریں پھر آگے اس بات تک پہنچتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المقام الثانی احکام الظن المعتبر، ظن معتبر کے احکام۔ وَيَقَعُ الْبَحْثُ فِي مَوْضِعَيْنِ، بحث واقع ہوئی ہے 2 موضع میں۔ الاول امکان التعبد بالظن، تعبد بالظن کا معنی کیا ہے، کیا بتایا آپ کو؟ یعنی کیا مولا کہہ سکتا ہے کہ تم اس ظن پر عمل کر سکتے ہو؟ کیا ظن پر عمل کرنے کا پابند بنا سکتا ہے؟ کیا شارع اچھا یہ ممکن ہے کہ شارع کہے کہ تم ظن پر عمل کرو؟ اس کہتے ہیں تعبد بالظن کا ممکن ہونا۔ سمجھ آگے بات نا؟ تو پہلی بات ہے تعبد بالظن کے امکان میں، آیا ممکن ہے یا ممکن نہیں۔ نمبر 2 وقوعہ، بات ہے آیا تعبد بالظن واقع ہوا ہے بعد ثبوت امکان ہے، اس کے امکان کے ثابت ہونے کے
یعنی امکان وقوع کے بعد ممکن ہے، اس کا وقوع ممکن ہے، آیا واقع بھی ہوا یا نہیں یہ دوسری بات ہے۔ الموضوع الاول فی امکان التعبد بالظن والمراد منہ هو الامکان الوقوعی، یہاں ہمارے امکان سے مراد امکان وقوعی مراد ہے، امکان ذاتی مراد اور بھی بہت ساری قسمیں ہیں، امکان خاص، امکان استعدادی، امکان استقبالی، امکان اخص، یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ پڑھیں گے منطق فلسفہ تو وہاں پہ فلسفہ میں یہ اصطلاحات ہوں گی۔ امکان استقبالی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابھی ممکن ایک چیز بالفعل موجود ہو، بات ہو رہی کہ کیا فیوچر میں آنے والے میں بھی یہ امکان رکھتی ہے یا نہیں، ہو سکتا ہے ابھی نہ ہو سکتا ہے ایک چیز ابھی نہیں ہے، آیا آنے والے زمانے میں وہ امکان رکھتی ہے نہیں رکھتی ہے۔ استعدادی کا مطلب ہوتا ہے استعداد ہے یا نہیں ہے، وہ بارہ تو آپ رجوع کریں گے ان کی طرف۔ تو یہاں امکان، یہ جو ہم کہتے ہیں تعبد بالظن ممکن ہے یا ممکن نہیں، یا امکان سے مراد امکان وقوعی، کیا مطلب؟ امکان وقوعی امکان ذاتی کے بعد ہے، جو چیز ذاتاً امکان رکھتی ہے، نہ اس کے لیے وجود ضروری ہے نہ اس کے لیے سلب ضروری ہے، جو ذاتاً امکان رکھتی ہے۔ اب بات ہوگی کہ آیا وہ امکان وقوعی بھی رکھتی ہے یا امکان وقوعی، کیا مطلب؟ امکان وقوعی کا مطلب ہے ما لا یترتب علی وقوعہ مفسدۃ، یعنی جس کے واقع ہونے کا لازمہ کوئی مفسدہ نہ ہو، جس کا لازمہ کوئی محال نہ ہو، ٹھیک؟ فالبحث، اب بحث کریں گے فی انہ، اس بات میں، حل تترتب علی التعبد بظن مفسدۃ او لا، آیا تعبد بظن کا نتیجہ کوئی محال یا کوئی مفسدہ ہے او لا یا نہیں ہے؟ سمجھا کی بات نا؟ امکان وقوعی کا مطلب ہے کیا؟ اگر شارع ہمیں تعبد بظن یعنی ظن کا پابند بناتا، کیا اس سے کوئی محال لازم آتا ہے، اس سے کوئی مفسد لازم آتا ہے، یا لا، یا مفسد لازم نہیں آتا۔ فالقائلون بعدم جواز العمل بالظن، جو قائل ہیں کہ ظن پر عمل کرنا جائز نہیں ہے، اصل میں ذہبوا، وہ قائل ہوئے الی الامتناع وقوعا، ممکن ہے امکان ذاتی رکھتا ہو تعبد بظن، لیکن امکان وقوعی بلکہ ممتنع ہے، یہ ذاتاً کیا ہے؟ وقوع کے اعتبار سے ممتنع ہے، یعنی امکان وقوعی نہیں رکھتا۔ کما ان القائلین بجواز تعبد، جس طرح کے جو تعبد کے قائل ہیں، جو کہتے ہیں تعبد بظن ممکن ہے، جائز ہے ظن پر عمل کرنا، ذہبوا الی امکانہ کذالک یعنی وقوعا، وہ قائل ہیں کہ یہ امر یعنی تعبد بالظن ممکن ہے، کذالک وقوعا یعنی واقع ہو سکتا ہے، اس کا لازمہ کوئی مفسدہ نہیں ہے۔ سمجھائی بات؟ ثم ان القائلین بامتناع التعبد، پھر جو امتناع تعبد کے قائل ہیں، منہم ابن قبۃ الرازی، ان میں سے ابن قبہ رازی ہیں، ٹھیک ہے جی، نیچے لکھا ہے وہو محمد بن عبد الرحمن بن قبہ الرازی المتکلم الکبیر، بہت بڑے متکلم گزرے ہیں، المعاصر لابی القاسم البلخی، جو ابو القاسم بلخی کے ہم عصر گزرے ہیں، المتوفی فی عام 317، وقت توفی ابن قبہ قبلہ، ایک ابن قبہ سے تھوڑا سا پہلے فوت ہوئے، وَلَهُ کتاب الانصاف فی الامامت، ترجمہ النجاشی، نجاشی نے اس کا ترجمہ کیا۔ بہرحال فرماتے ہیں کہ یہ جو ابن قبہ ہے نا، ان میں سے ابن قبہ بھی ہیں جو تعبد بالظن کے امتناع کے قائل ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں امکان وقوعی نہیں رکھتا۔ استدلوا، انہوں نے استدلال کیا ہے بوجوہ مذکورۃ فی المطولات، وہ استدلال کیا ایسی وجوہ کے ساتھ جو وجوہ مطولات بڑی کتابوں میں مذکور ہیں، ٹھیک ہے جی، یعنی آپ ان کی طرف رجوع کریں۔ وَلَكِنْ أَدَلُّ الدَّلِيلِ عَلَى إِمْكَانِ الشَّيْءِ، یہ ان کی بات ختم۔ اب آگے کہنے ہم سے پوچھیں بھی آیا یہ تعبد بالظن ممکن امکان وقوعی رکھتا ہے یا نہیں؟ ہم کہتے ہیں وَلَكِنْ أَدَلُّ دَلِيلٍ عَلَى إِمْكَانِ الشَّيْءِ وقوعُهُ دلیل دلیل کی خبر ہے، کسی شے کے امکان کی سب سے واضح دلیل اس کا وقوع ہے فی شریعت الاسلامیہ، شریعت اسلامیہ میں، کما سیتضح فیما بعد، آگے والی بات میں ہم بیان کریں گے۔ خبر واحد کو شارع نے ہمارے لیے حجت قرار دیا ہے، حالانکہ وہ کیا ہے؟ ظن ہے، تو امکان وقوعی رکھتا ہے تب جا کے وہ چیز موجود ہوئی، واقع بھی ہوئی ہے نا۔
چونکہ ایک شے کا وجود خارجی تب ہوتا ہے جب وہ امکان وقوعی رکھتی ہو. امکان وقوعی کا مرحلہ آتا ہے امکان ذاتی کے بعد. جو چیز امکان ذاتی نہ رکھتی ہو وہ امکان وقوعی کی بات ہی وہاں فضول ہوتی ہے. لہذا اگر ایک شے واقع ہوئی ہے تو پھر امکان وقوعی کی بات فضول ہے. اگر ایک چیز واقع ہو چکی ہے اس کا وقوع خود اس کا امکان وقوعی پر دلالت کرتا ہے. کہتے ہیں شریعت مقدسہ میں ایسے ظنون ہیں جس کو شارع نے ہمارے لیے معتبر قرار دیا. یہ موضع اول. الموضع الثانی فی وقوع التعبد بالظن بعد ثبوت امکان ہی، وہی جس کی طرف آخر میں اشارہ ہوا ہے. کہتے ہیں بات یہ ہے کہ کیا امکان کے ثبوت کے بعد، یعنی امکان وقوعی رکھتا ہے، تعبد بالظن امکان وقوعی رکھتا ہے. اب بات ہوگی کہ آیا یہ واقع بھی ہوا ہے یا واقع نہیں ہوا. وقبل الدخول فی صلب الموضوع لا بد ان نبین ما هو الاصل فی العمل بالظن حتی یکون هو المرجع عند الشک. توجہ فرمائیں، ابھی زبانی سن لیں پھر آگے چلتے ہیں. قرآن مجید کی آیات سے بھی اب اس کو تھوڑا سا بیان کریں گے. توجہ کریں، زبانی سنیں بھی. دیکھنا یہ ہے کہ اب ثابت ہو کہ واقع ہوا ہے کہ یعنی شارع نے ہمیں ظن پر عمل کرنے کا پابند بنایا ہے. کچھ ایسے ظنون ہیں جو معتبر ہیں، بے الفاظ دیگر کچھ ایسے ظنون ہیں جو حجت ہیں، بے الفاظ تیسرے کچھ ایسے ظنون ہیں جن کے ذریعے ہم حکم شرعی کا استنباط کر سکتے ہیں اور ہم نے کیا ہے اور خارج میں موجود ہیں. بس یہ قاعدہ اولیہ کیا ہے، اصل قاعدہ کیا ہے؟ یعنی ظن کے بارے میں دیکھیے، اگر کسی ظن کے بارے میں منع کر دیا جائے بھی اس ظن پر عمل نہیں کرنا، اس کا ممنوع ہونا ثابت ہو جائے تو بسم اللہ اس ظن پر عمل. اگر کسی جگہ ہمیں یقین ہے کہ اس ظن پر عمل کرنے کی ہمیں اجازت دے دی گئی ہے تو بسم اللہ ہم عمل کریں گے چونکہ دلیل موجود ہے. لیکن مسئلہ یہ بحث نہیں ہے. بحث اس صورت میں ہے ایک ظن ہے اور اس کے معتبر ہونے اور معتبر نہ ہونے پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے. ایک آگے ظن، ٹھیک ہے، کسی حکم شرعی کا ظن حاصل ہو گیا ہے، اس کے اعتبار عدم اعتبار پر کوئی دلیل، اعتبار پر دلیل ہے تو بسم اللہ سلام کریں گے، عمل کریں گے. عدم اعتبار پر دلیل ہے چھوڑ دیں گے، سلام کریں گے، چھوڑ دیں گے، جاؤ بھی تم ہمارے کام کی چیز نہیں ہو. مسئلہ یہ کہ بعض اوقات وہ ایک شے کا ہمیں ظن ہوتا ہے، اس کے اعتبار اور عدم اعتبار پر کوئی دلیل نہیں ہے، تو فرض یہ کہ ادلہ قطعیہ بھی موجود نہیں ہے. قاعدہ کلیہ کے کیا تقاضا ہے؟ آیا قاعدہ کلیہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ ظنون معتبر ہے، یا یہ اصل یہ ہے کہ وہ ظنون معتبر نہیں ہے؟ یعنی آیا ظن کی حجیت، سنیں بھی میں یوں سوال کروں، میں آیا ظن کی حجیت اور عدم حجیت پر اگر کوئی دلیل موجود نہ ہو تو قاعدہ اولیہ کیا تقاضا کرتے وہ تمہارے لیے حجت ہے یا حجت نہیں ہے؟ بات سمجھ آ گئی؟ فرماتے ہیں بعض نے کہا ہے کہ اصل یہ ہے، قاعدہ تقاضا یہ کرتا ہے کہ تعبد بظن جائز ہے. بعض نے کہا، لیکن مشہور اصولی، اکثریت اصولی جن میں صاحب کتاب ہیں، فرماتے ہیں جناب اصل یہ ہے تعبد بظن حرام ہے، الا ما خرج بالدلیل. اصل اگر آپ کے پاس ظن آ جائے آپ ظن پر عمل نہ کریں، اصل یہ کہ عمل، مگر یہ کہ جس ظن کے اعتبار پر کوئی دلیل موجود ہو. اصل آپ یہ اگر کوئی ظن آ جائے تو آپ اس سے کسی حکم شرعی کو ثابت، بلکہ تعبد بالظن کا جائز ہونا دلیل کا محتاج ہے. اصل کیا ہوا؟ سمجھیں یار بات کو. اصل یہ ہے کہ تعبد بالظن حرام ہے، اس پہ آپ عمل نہیں کر سکتے جب تک کہ کوئی دلیل موجود، جیسے اجماع پر کوئی دلیل موجود ہے، جیسے خبر واحد، یہ ایک دلیل کی وجہ سے اس اصل سے خارج ہوئے ہیں. اصل یہ ہے کہ آپ ظن پر عمل نہیں کر سکتے. سمجھا کی بات یہ؟ اصل یہ ہے کہ آپ ظن کے اوپر عمل نہیں کر سکتے. اصل قاعدہ تقاضا یہ کرتے وہ آپ کے لیے حجت نہیں، اس پر عمل کرنا حرام ہے، الا ما خرج بالدلیل. اس کا مطلب ہے قیاس کے پاس جائیں گے، قیاس ظن آور ہے، ہاں بھی تمہیں دیکھیں گے، اصل یہ کہ تمہارے اوپر عمل کرنا حرام ہے جب تک دلیل سے ثابت نہ ہو جائے. خبر واحد کا پاس ہے، خبر واحد کو دیکھا، ادھر سے قیاس کو دیکھا، قیاس کو دیکھا، یار تمہارے اوپر اصل یہ کہ حرام ہے، کوئی دلیل ہے نہیں ہے، چھوڑ دو. خبر واحد کے پاس آ جائیں گے، تم بھی ظن آور ہو، کیا تمہارے اوپر عمل کریں، اصل یہ کہ حرام ہے، کوئی دلیل ہے، ہاں دلیل موجود ہے، شارع نے معتبر قرار دیا ہے. تو اصل ہے حرمت تعبد بالظن.
الا ما خرجا بالدلیل. اسی اصل کی بنیاد پر بہت سارے شرعی فتاوی جات ہیں، اس کو ذہن میں رکھیں. یہ اپنی تائید کے لیے کچھ قرآن مجید کی آیات بھی پیش کرتے ہیں. دیکھیں وہاں پر پہنچتا ہوں. الموضع الثانی فی وقوع التعبد بالظن بعد ثبوت امکانہ. کہتے ہیں قبل الدخول فی صلب الموضوع، اصل موضوع میں داخل ہونے سے پہلے لا بدہ ضروری ہے ان نبینہ ہم بیان کریں ما هو الاصل فی العمل بالظن، عمل بالظن میں اصل کیا ہے، حتی یکون هو المرجع عند شک، تاکہ وہی شک کی صورت میں مرجع بن جائے. فما ثبت خروجہ عن الاصل، تو جو اصل سے، جس کا اصل سے خارج ہونا ثابت ہو گیا، ناخذ بہ، اس کو ہم لے لیں گے. وما لم یثبت، اور جس کا اصل سے خارج ہونا ثابت نہ ہوا، کیا ہے، نہ تمسک فیہ بالاصل، وہاں اس صورت میں ہم اصل کی طرف کیا کریں گے، رجوع کریں گے. فنقول، اب ہم کہتے ہیں ان القاعدۃ دیکھیے اگر اصل ہونا بھی تعبد بالظن جائز ہے، اصل یہ ہے، تو جب بھی ظن ہوگا کسی کے بارے میں، کوئی شریک کے بارے میں، ہم اس کے مطابق فتویٰ دے دیں گے، ہم مجتہد ہیں. اگر وہ اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہے تو اس کے لیے ایک دلیل کی ضرورت ہوگی. لیکن اگر ہم قائل ہو جائیں کہ اصل یہ ہے کہ ظن معتبر نہیں ہے، ظن کے اوپر عمل کرنا حرام ہے، تو پھر ظن کے ذریعے حکم شرعی ثابت کرنے کے لیے دلیل کے محتاج ہوں گے. اصل سے نکلنے کے لیے ہم دلیل کے محتاج ہوں گے. دیکھ رہے ہیں وہ اصل کیا ہے. فرماتے ان القاعدۃ الاولیۃ فی العمل بالظن هو الحرمۃ وعدم الحجیۃ. قید اولیہ ظن پر عمل کرنے میں، تعبد بالظن میں، وہ حرمت ہے، وعدم الحجیت ہے، وہ یعنی حجت نہیں ہے، الا ما خرج بالدلیل. دیکھیے یہاں تین حصے بنائیں. اگر کسی جگہ ثابت ہو جائے کہ شارع نے اس ظن کو حجت قرار دے دیا، بسم اللہ سلام کریں گے. کسی ثابت ہو جائے کہ یہاں اس شارع نے اس کو حجت قرار نہیں دیا، اس کو چھوڑ دیں گے. اب ایک جگہ پر شک ہو جاتے، پتہ نہیں تردید کی حالت میں، پتہ نہیں شارع نے اس کو معتبر قرار دیا یا نہیں کیا، تو اصل کی طرف رجوع کریں. اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ عمل بالظن حرام ہے، لہذا اس کو چھوڑ دیں گے جب تک دلیل سے ثابت نہ ہو. والدلیل علیہ، سنیں اب اس بات کی دلیل کیوں تعبد بالظن میں اصل اولی حرمت ہے. توجہ کرنی ہے. احکام شرعیہ کا استنباط کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے. علم کے بغیر اگر آپ حکم ظن کے مطابق، ذرا نقطے کو سمجھے، ایک لائن میں بیان کر رہا ہوں، خلاصہ سارے درس کا اگلے کا. اگر آپ ظن پر عمل کرتے ہیں، یقین کہ نہیں، یقین تو بسم اللہ، ظن پر عمل کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے اس عمل کی آپ نسبت دے رہے ہیں کس کی طرف؟ خدا کی طرف. خدا کی طرف اس عمل کی نسبت دی جا سکتی جو یقینی اور علمی ہو. علمی اور یقینی کے علاوہ کسی شے کی شارع کی طرف نسبت نہیں، یہ تشریح ہے جس کو بدعت کہتے ہیں، وہ حرام ہے. لہذا اصل اولی یہ ہے کہ وہ تعبد بالظن کیا ہے، عمل بالظن وہ حرام ہے جب تک دلیل سے خارج نہ ہو. والدلیل علیہ، دلیل یہ ہے ان العمل بالظن عبارت عن صحت اسناد مودع الی الشارع فی مقام العمل. توجہ فرمائیں، مجھے ظن حاصل ہو گیا کہ جمعہ واجب ہے. ظن حاصل ہو گیا کس چیز کا؟ اب اگر میں کہوں بھی میں فتویٰ مقام فتویٰ لکھ دوں بھی جمعہ واجب ہے، چونکہ ظن ہوا تھا، اس کا مطلب ہے میں وجوب جمعہ کی نسبت دے رہا ہوں کس کی طرف؟ کہ اللہ کا یہ حکم ہے. یہی نا، دیکھیں سمجھے، ان العمل بالظن، عمل بالظن عبارت ہے کس سے؟ انسیت اسناد مودع، اس ظن کے مودع جس کے بارے میں ظن آئے ہوئے اس کو آپ نسبت دیں کس کی طرف؟ یعنی اس کا نسبت دینا صحیح ہو الی الشارع، شارع کی طرف، فی مقام الاول، مقام عمل میں. ومن المعلوم، اور واضح ہے بات، ان اسناد المودع الی الشارع، کسی بھی مودع کو شارع کی طرف نسبت دینا، انما یصح فی حالت الاذعان، وہ تب درست ہے جب انسان یقین کی حالت میں ہو کہ یہ حکم شارع ہے. وَبِأَنَّهُ حکم شارع، اور جب یہ یقین ہو کہ یہ حکم شارع ہے. وَإِلَّا، اگر یقین نہ ہو، یکون الاسناد تشریعا، تو وہ اپنی طرف سے من گھڑت اسناد ہوگا. تشریع یعنی اپنی طرف سے شریعت بنا رہا ہوں میں. دلت علی حرمتہ الادلۃ الاربع، اور تشریع کی حرمت پر
قرآن، سنت، اجماع اور عقل سب دلیل دلالت کرتے ہیں کہ تشریع کیا ہے؟ حرام ہے۔ سنیں بھی، تشریع بنتی ہے زن کے اوپر عمل کرنا جب تک اس کی حجیت پر کوئی دلیل، زن کے مطابق مجتہد مقام افتاء، مقام اجتہاد میں فتویٰ لکھ دے زن کے مطابق، اس کا مطلب ہے وہ اس عمل کی 100% نسبت دے رہے اللہ تعالیٰ کی طرف، جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت ثابت نہیں ہے۔ یہی تشریع ہے، یہی بدعت ہے، اور اس کی حرمت پر ادلہ اربع موجود ہیں۔ ٹھیک، فرماتے ہیں کہ ولیست تشریع، تشریع نہیں ہے۔ تشریع کسے کہتے ہیں؟ تشریع نہیں ہے الا اسناد ما لم یعلم انہ من الدین الی الدین، جس چیز کا دین سے معلوم ہو، دین سے ہونا معلوم نہ ہو، اس کو دین کی طرف نسبت دینا۔ جس شے کا دین سے ہونا معلوم اور قطعی اور یقینی نہ ہو، اس کو دین کی طرف نسبت دینا، یہی تشریع ہے۔ اور یہ یہاں پر اگر آپ ظن آ جائے اور آپ کہتے ہیں اشارے کا حکم یہی ہے، یہی تشریع ہے، یعنی آپ ادخال فی الدین ما لیس فی الدین، جس کو بدعت کہتے ہیں، اور وہ حرام ہے۔ اس کے لیے قرآن مجید کی آیت، یہ 2 آیتیں ہیں، ایک تو سورہ یونس کی آیت نمبر 59 ہے، اس کے علاوہ ایک وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 103 میں نکالتا ہوں، اس کا بھی آپ کو ترجمہ کر کے پڑھتا ہوں، یہ بات سمجھ آئے گی۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 اس سے ملتی جلتی ہے۔ وہ سورہ مائدہ کی آیت ہے ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون۔ توجہ فرمائے، اس آیت سے یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 اور یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 59 اصل میں یہ بتا رہے ہیں کہ عربوں کے بعض وہ جاہلانہ رسمیں تھیں، ان کے کچھ رسومات تھے، خرافات تھے۔ مثلاً وہ بعض انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں چند جانوروں کے نام لیے ہیں جن کو عرب نام دیتے تھے۔ ایک جانور کو کہتے تھے بحیرہ، ایک کو کہتے تھے صائبہ، ایک کو کہتے تھے وسیلہ سواد کے ساتھ، ایک کو کہتے تھے حام۔ البتہ ان کی وہ انہوں نے تشریحات بھی کی ہیں۔ بحیرہ اس کو کہتے ہیں جو اونٹ 5 مرتبہ بچے جن چکا ہو نا، بچے پیدا کر چکا ہو، تو اس کے کان چیر کر اس کا نشان لگا دیتے تھے بھی آئندہ اس سے کوئی کام شام نہیں لینا۔ ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے تھے؟ بحیرہ۔ اچھا، اس کو ذبح بھی نہیں کرتے تھے، کسی کام، نہ کوئی استفادہ کرتے، کچھ بھی نہیں۔ صائبہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو کسی مسافر کے باسلامت واپس آنے یا بیماری کی شفا یابی وغیرہ کے لیے نظر مانتے تھے، بھی مسافر گیا واپس آ گیا صحیح سالم تو میں یہ قربان کروں گا، یا کوئی بیماری سے شفا مل یا فلاں کام ہو گیا، تو پھر وہ جب وہ منت مان لے تو اس اونٹنی کے اوپر کوئی چیز نہ وزن لاتے نہ کام، کچھ بھی نہیں کرتے تھے۔ اس طرح وسیلہ سواد کے ساتھ وسیلہ، بکری کا پہلا بچہ اگر مادہ ہوتا تو اس کو وہ رکھ لیتے، اگر نر ہوتا تو خداؤں کے نام پر ذبح کر لیتے۔ وہ جس کو نر رکھ لیتے پھر اس سے کوئی استفادہ وغیرہ نہیں کرتے۔ حام، اونٹ کا پوتا جب سواری کے قابل ہو جاتا تو عمر رسیدہ اونٹ کو آزاد چھوڑتے، یا اس کے شکم سے 10 بچے پیدا ہو جاتے تب بھی اس کو آزاد چھوڑتے، بھی یہ ابھی کیا ہو گیا؟ حام ہو گیا ہے، لہٰذا اس کو وہ ذبح نہیں کرتے تھے۔ یہ مفہوم ہے، مفاد ہے کس کا؟ آیت نمبر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 103۔ اب آ جائیں، یہ جو یہاں انہوں نے بیان کیا، کون سی صورت بیان کی ہے؟ سورہ یونس آیت نمبر 59 یہ بیان کیا ہے۔ ذرا اس کا ترجمہ دیکھیں، اس کو ذہن میں رکھ کر فرمایا قل، میرا حبیب ان سے کہہ دو، ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا، کہہ دیجئے یہ تو بتاؤ کہ جو رزق اللہ نے تمہارے لیے نازل کیا ہے اس میں سے تم از خود کچھ کو حرام اور کچھ کو حلال ٹھہراتے ہو۔ یعنی جو جانور تھے نا، وہ نشان لگا کر کہتے ہیں اس کو ہم نے ذبح نہیں کرنا، یہ حرام ہو گیا ہمارے اوپر، کچھ کو کہتے تھے یہ حلال۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اپنی طرف سے کچھ کو حلال اور حرام ٹھہراتے ہو۔ قل اللہ اذن لکم، کیا یہ اللہ نے تمہیں اس بات کی اجازت دی ہے؟ ام علی اللہ تفترون، یا تم اللہ پر افترا باندھتے ہو۔ تو یہ 2 آیات بیان کر رہی ہیں کہ مشرکین کچھ جانوروں کو اپنی طرف سے وہ کیا کر دیتے تھے؟ حرام سمجھتے تھے، اور کچھ کو۔ تو اس آیت میں مشرکین کی طرف سے اصل میں اللہ تعالیٰ کی قانون سازی میں مداخلت پر سرزنش کی گئی ہے۔ حلال کرنا حرام کرنا کس کا کام ہے؟ وہ کیا کرتے تھے؟ اپنی طرف سے کچھ چیزوں کو حلال سمجھتے ہیں اور کچھ، تو یہ اپنی طرف سے کچھ چیزوں کو حلال سمجھنا اور کچھ چیزوں کو
یہ ہے افطرا، اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹی نسبت۔ دیکھیں ما انزل اللہ لکم من، جو اللہ تعالیٰ نے رزق تمہارے لیے نازل کیا ہے، کہتے ہیں کہ اس آیت سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ قانون سازی کا حق کس کو حاصل ہے؟ اللہ تعالیٰ کو۔ قانون سازی کا حق کا مطلب ہے حاکمیت کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اللہ کی حاکمیت میں کسی کو مداخلت کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ آیت شریفہ بتا رہی ہے کہ تشریع اور تقنین صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونی چاہیے۔ تشریع اور تقنین کے لیے اللہ تعالیٰ کا اذن ہونا ضروری ہے، اذن ثابت شدہ ہونا چاہیے قرآن سے یا حدیث سے۔ جہاں اللہ تعالیٰ کا اذن ثابت نہیں ہے اس کے مطابق فتویٰ دیں گے تو وہ افترا ہوگا۔ تعبد بالظن کی صورت میں بھی اذن خدا ثابت نہیں ہے، اذن خدا ثابت، لہذا اس کے مطابق فتویٰ دینا یہ تشریع ہے۔ میرے خیال میں بات سمجھ آ گئی۔ اب دیکھیے کہتے ہیں یہ آیت ہوگی فل آیتو، یعنی اب یوں کہہ سکتے ہیں یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ سنیں ہر وہ زن حجت ہے جس کے بارے میں اذن ہو، جس کے بارے میں اذن نہ ہو تو یہ قیاس کو جھٹلا رہی ہے نا، قیاس زن ہمارے اس میں چونکہ اذن خدا ثابت نہیں ہے، لیکن زن معتبر جب شارع کسی کو معتبر قرار دیتے ہیں تو اس کا مطلب اس کا اذن ہے۔ اب فرماتے ہیں فالآیت تدل علی ان الاسناد الی اللہ یجب ان یکون مقرونا بالاذن منہ سبحانہ۔ اسناد الی اللہ، کسی حکم شرعی کو اللہ کی طرف نسبت دینا، اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ وہ ملی وہ اسناد ملا ہوا ہو بالاذن منہ سبحانہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن پر۔ وفی غیر ہذہ صورت، جہاں اللہ تعالیٰ کا اذن ثابت نہ ہو، یعد افتران، وہ کیا شمار ہوگا؟ اب چاہے وہ مشکوک ہو یا مظنون ہو، سواء کان الاذن مشکوک الوجود، چاہے وہ اذن ایسا ہو جس کا وجود مشکوک ہے، کما فی المقام، جس طرح کہ ہمارے مقام میں جب کسی شے کی شریعت پر کسی عمل پر وہ دلیل ظنی قائم ہے، اس کا مطلب ہے ہمیں اذن کا ہونا معلوم نہیں ہے، او مقطوع العدم، یا اگر پتہ چل جائے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کا اذن بالکل نہیں ہے، اذن مشکوک ہے جس طرح کہ ہماری بات میں، یا اذن کے عدم کا قطع ہے، تو اس کا مطلب ہے فل آیت و تعم کلا القسمین، آیت دونوں قسموں کے بارے میں کہہ رہی کہ وہ افترا ہے۔ والمفروض ان العامل بالظن شاک فی اذن سبحانہ، فرض یہ ہے کہ جو ظن پر عمل کرنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اذن میں اس کو شک ہے، یعنی ثابت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا اذن دیا ہے، اب ثابت نہیں ہے پھر بھی اس کے مطابق فتویٰ دینا یہ افترا ہوگا۔ وما ذالک ینسب الیہ، ثابت نہ ہو پھر بھی اس کی طرف کیا کی جا رہی ہے؟ نسبت دی جا رہی ہے۔ لہذا سمجھ آگی بات نا، تو ثابت یہ ہوا، آیت کریمہ بھی بتا رہی ہے۔ اب آپ نے یہ بتانا ہوگا کہ آیت کریمہ سے کیسے استدلال کیا گیا ہے۔ آیت کریمہ کہتی ہے تمہیں حلال حرام بتانے کا حق حاصل نہیں جب تک اللہ کا اذن نہ ہو، اللہ کا اذن معلوم ہونا چاہیے، اگر معلوم نہ ہو جس طرح کہ شک کی حالت میں ہے، وہاں اگر آپ کوئی حکم شرعی ظن پر عمل کرتے ہوئے ثابت کرتے ہیں تو وہ افترا ہوگا اللہ تعالیٰ پر، یہ تشریع ہوگی جو حرام ہے۔ اب سنیں اصل اولیہ کیا ہوا، قاعدہ اولیہ کہ تعبد بظن حرام ہے الا ما خرج بالدلیل۔ اب فقہا نے وہ چیزیں بیان کی ہیں جو دلیل سے اس قاعدہ اولیہ سے خارج ہیں۔ ثم ان الاصولین ذکروا خروج بعض الظنون عن هذا الاصل، پھر اصولیوں نے بعض ظنون کے خروج کو ذکر کیا ہے، یعنی اس اصل سے بعض ظنون کے خروج کو، خارج ہونے کو ذکر کیا ہے۔ اصل کیا ہوا کہ تعبد بظن حرام ہے، منہا ان میں سے ظواہر الکتاب ہے، شہرت فتوائیہ ہے، خبر واحد ہے، اجماع منقول بخبر الواحد ہے، اور قول لغوی ہے۔ یہ بھی اگرچہ ظن آور ہیں لیکن ان کے اوپر دلیل موجود ہے کہ ان کے اوپر عمل کر سکتے ہیں، لہذا قاعدہ اولیہ سے خارج ہے۔ وصلی اللہ علیہ محمد۔